السلام علیکم اللہ نے بعض جگہوں کو بعض جگہوں پر فضیلت عنایت فرمائی ہے۔ بازار کی نسبت سے گھر کو بہتر قرار دیا گیا ہے اور فرض نماز مردوں کے لیے پڑھنا گھر کی نسبت سے مسجد کو بہتر قرار دیا گیا ہے۔ نفل ادا کرنے کے لیے اور نوافل کی نماز پڑھنے کے لیے مسجد کی بجائے گھر کو فضیلت دی گئی ہے، حتیٰ کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جمعے کی جو نماز پڑھاتے تھے مسجد نبوی میں، تو آپ کا گھر مسجد نبوی سے 2 قدم کے فاصلے پر تھا۔ یہی گجرا جہاں آج آپ دفن ہیں، اسی کے ساتھ مسجد نبوی تھی، لیکن اس کے باوجود حضور صلی اللہ علیہ وسلم جمعے کے بعد کی سنتیں گھر جا کر ادا کرتے تھے، مسجد میں نہیں پڑھتے تھے۔ تو نفل نمازیں جتنی بھی ہیں ان کے لیے گھر کو ترجیح حاصل ہے، یہاں تک کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کے لیے گھر کی نماز کو اپنی اس مسجد کی نماز سے افضل قرار دیا ہے، اور یہ فرمایا کہ عورتیں میری اس مسجد میں نماز پڑھیں، یعنی مسجد نبوی میں، تو اس سے بہتر اور اچھی نماز اللہ کے یہاں وہ ہے جو اپنے گھر میں پڑھے۔ اور پھر فرمایا کہ گھر کے ذہن میں کوئی عورت نماز پڑھے، اس سے اچھی نماز اس کی وہ ہے جو اندر کمرے میں پڑھے۔ اور پہلے زمانوں میں کمروں کے پیچھے سامان رکھنے کے لیے کوٹڑیاں بنی ہوئی ہوتی تھیں، تو فرمایا کمرے سے اس کی زیادہ ثواب والی نماز کو جو اس کوٹڑی میں جا کر پڑھے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز میں سلام پھیرتے تھے تو جتنی بھی نمازیں تھیں بالعموم آپ گھر چلے جاتے تھے اور گھر جا کر نماز باقی ادا فرماتے تھے۔ یہ تو فقہاء اس زمانے میں جب لوگوں میں نظام تراشیوں کے سلسلے قائم ہوئے، گھر جا کے باقی نماز پڑھتا ہے، دوسرے نے کہا جی نماز نہیں پڑھتا، تو انہوں نے کہا مسجد میں ہی پڑھ لیا کرو تاکہ نماز میں سستی نہ ہو جائے، کہ چھوٹ نہ جائے، وگرنہ اصل سنت یہی ہے۔ اور اسی وجہ سے خود حنفی فقہاء میں اختلاف ہوا کہ جمعے کے بعد کتنی رکعتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے۔ امام یوسف رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ جمعے کے 2 فرض پڑھنے کے بعد 6 رکعتیں اور پڑھے، 4 سنت مؤکدہ اور پھر 2 سنت مؤکدہ اور پھر 2 نفل، تو نفل سمیت 8 رکعتیں ہو گئی، ورنہ 6 ہوئی۔ اور عام طور پر فتویٰ جو دیتے ہیں اب بھی مفتی حضرات وہ کہتے ہیں کہ 4 رکعتیں، یعنی 4 رکعتیں سنت مؤکدہ جمعے سے پہلے، پھر 2 فرض امام کے ساتھ، اور اس کے بعد 4 رکعتیں پڑھیں۔
اس لیے اگر کوئی 4 پڑھے تو بھی گناہگار نہیں، 6 پڑھے تو زیادہ کے تو کہنے ہی کیا، سب چیزوں پہ عمل ہو جائے۔ یہ اختلاف کی وجہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر جا کر کتنی رکعتیں پڑھتے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں 4 رکعتیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری بیویاں فرماتی ہیں کہ 6 رکعتیں۔ تو اتنی زیادہ فضیلت گھر اور مسجد کی اس وجہ سے ہوئی کہ جگہ بدل گئی۔ ایک آدمی ایسی جگہ پہ تھوکے جہاں پر لوگوں کی نظر پڑے اور کراہت لوگوں کو ناگواری ہو، تو گناہ ہے ہی ہے۔ وہی آدمی اگر مسجد میں آ کے تھوکے تو اس سے زیادہ گناہ، اور یہی بیت اللہ میں جا کے تھوکتے معاذ اللہ، اور توہین کی نیت تو بیت اللہ کی، تو پھر تو کفر ہو جائے گا۔ تو جگہ بدل جائیں، شریعت کے احکامات بدل جاتے ہیں، اور جس طرح جگہ بدلنے سے شریعت کا حکم بدلتا ہے، ایسے ہی زمانہ بدلنے سے بھی شریعت کا حکم بدل جاتا ہے۔ وقت میں جو تبدیلی آتی ہے، شریعت نے اس کا بڑا لحاظ کیا ہے۔ ایک ہی وقت میں ایک چیز جائز تھی، زمانہ بدل گیا، وہی چیز ناجائز ہو گئی، اور ایک وقت میں ایک چیز ناجائز تھی، زمانہ بدل گیا، وہی چیز جائز ہو گئی۔ کسی زمانے میں لکڑی کے کھڑاؤں، لکڑی کے جوتے، یہ صرف برہمن پہنتے تھے ہندو، اور اس وقت کے فتوے کی کتابیں دیکھیں تو مفتیوں نے لکھا ہے کہ ہمارے زمانے میں لکڑی کے جوتے پہننا ناجائز ہے، وجہ اس کی یہ کہ ہندوؤں کے ساتھ مشابہت ہوتی ہے۔ 200 سال گزرے اور سب ہندو مسلمان لکڑی کے جوتے پہننے لگے۔ انہوں نے کہا بالکل درست ہے، کوئی غلط نہیں، اس لیے کہ وقت بدل گیا۔ آج سے کوئی 40 سال 30 سال پہلے جب یہ جوگر نئے بوٹ آئے یہاں پر، تو صرف لڑکے پہنتے تھے، لڑکیاں نہیں پہنتی تھی، تو مفتی حضرات کہتے تھے کہ لڑکیوں کے لیے درست نہیں ہے۔ اب کوئی بھی نہیں آتا، اس لیے کیا سب پہنے لگے۔ تو وقت کی تبدیلی کے ساتھ حکم بدل جاتا ہے۔ ایک آدمی فرض کر لیجیے کھانا کھاتا ہے، کوئی گناہ کی بات نہیں، مارکیٹ میں کھانا کھاتا ہے، کوئی گناہ نہیں۔ وقت بدل جائے اور یہی شخص رمضان میں دوپہر میں بغیر کسی عذر کے مارکیٹ میں کھانا کھائے، حتیٰ کہ عذر ہے لیکن لوگوں کے سامنے کھاتا ہے، تو یہ گناہگار ہوگا، اس لیے اس نے وقت کی عزت کا خیال نہیں رکھا۔ حالانکہ اس کے پاس عذر ہے، اور عذر کیا ہے؟ بیماری ہے یا سفر ہے۔ اس لیے وقت کو بھی دیکھنا پڑتا ہے شریعت کے احکامات میں، کہ وقت کے بدلنے سے، حتیٰ کہ حالت کے بدلنے سے گناہ اور ثواب پر فرق پڑ جاتا ہے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ مسجد نبوی کے ساتھ رہتے تھے، اور اتنے بڑے امام، اور اس زمانے کی بات ہے جس زمانے میں جماعت کو چھوڑنا نماز میں، جماعت سے نماز نہ پڑھنا، تابعین رحمہ اللہ کہتے تھے کہ جماعت سے نماز کو مدینہ منورہ میں یا بچے نہیں پڑھتے، یا عورتیں نہیں پڑھتی، یا منافق نہیں پڑھتے، باقی تو مریض بھی ہو تو مسجد میں آتا ہے جماعت۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی زندگی کے آخری 10 سال مسجد نبوی میں ساتھ ہی رہتے تھے، کبھی نماز کے لیے نہیں آئے، جمعے کے لیے نہیں آئے، کبھی عید کے لیے نہیں آئے، پڑھاتے تھے، اپنے گھر سے لے جاتے۔ کسی نے پوچھا کہ حضرت لوگوں کو شدید اعتراض ہے آپ پہ، اور آپ کے سامنے بات اس
اس لیے نہیں کرتے کہ آپ کا وقار عزت بہت احترام ہے کہ کیا وجہ ہے؟ تو انہوں نے بس ایک جواب دیا، انہوں نے کہا اس کا وجود ضروری ہے، ہونا اس کا اظہار ضروری ہے۔ کیوں نہیں پڑھتے تھے؟ مختلف مورخین نے مختلف چیزیں لکھی ہیں، ان میں سے ایک چیز یہ کہ وہ یہ فرماتے تھے کہ جبر کی طلاق کوئی طلاق نہیں اور جبر کی بیعت کوئی بیعت نہیں، اور حکومت وقت جو بیعت دیتی تھی وہ کہتی تھی کہ یہ کہو کہ اگر ہم نے حکومت کے خلاف بغاوت کی تو ہماری بیوی کو طلاق اور ہمارے غلام آزاد۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کہتے تھے جبری طلاق کوئی طلاق نہیں اور جبری آزادی کوئی آزادی نہیں ہے۔ اور پھر وہ فرماتے تھے کہ بوڑھا ہو گیا ہوں، جوانی پہ اس بات پہ میں نے دھرے کھائے، کوڑے کھائے، اتنا بوڑھا ہو گیا ہوں، اب ہمت نہیں ہوتی، جماعت میں جاؤں گا، لوگ سیاسی سوالات پوچھیں گے، میں فتویٰ دینے سے بات نہیں ہوں گا، حکومت پھر پکڑے گی نہ جاتے۔ پڑھاتے تھے، چپ کر کے واپس چلے جاتے تھے۔ حالت بدلنے سے فرق پڑ جاتا ہے، اسی لیے فقہا نے لکھا ہے کہ عورت جن ایام میں نماز نہ پڑھ سکے اسے چاہیے کہ ان 5 وقتوں میں وقت کی پابندی کی خاطر اتنی دیر جائے نماز بچھائے اور اس پہ بیٹھ کے اللہ کو یاد کرتی رہے، درود شریف پڑھتی رہے، استغفار کرتی رہے، تاکہ یہ اوقات کی عادت برقرار رہے، ایسے نہ ہو کہ صبح اٹھنے کی عادت ختم ہو۔ اسی لیے سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح سوتے دیکھ لیا تھا تو آپ نے فرمایا جس شخص پہ سورج اس حال میں طلوع کرے کہ وہ آدمی سویا ہوا رہے اس کا رزق اللہ کم کر دے۔ اور اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہم بارک لامتی فی بکورہا، اللہ میری امت میں ان لوگوں کے کام میں برکت دے جو اپنا کام فجر کے بعد شروع کر دے۔ ایک اور جگہ ہے منع فرما دیا، آپ نے فرمایا جو شخص سوئے اور سورج اس حال میں طلوع ہو جائے اس کا رزق کم ہو جائے گا، برکت اٹھ جائے گی۔ اس لیے اس غلام زمین کو چھوڑ کے باقی ممالک میں آپ چلے جائیں، دیکھیں گے آپ کے فجر کے بعد عام طور پہ لوگ دکانیں کھول دیتے ہیں۔ عراق ہے، شام ہے، ایران ہے، ترکی ہے، دبئی، بہت سے علاقے ہیں، حتیٰ کہ سعودیہ میں فجر کی نماز کے بعد لوگوں کو دکانیں کھولتے ہوئے دیکھا اور مغرب کے وقت بند کر دیتے ہیں۔ بجلی کی بھی بچت ہے اور اس کے ساتھ ساتھ دن کی روشنی سے بھرپور فائدہ اٹھانا ہے۔ اور تیسری وجہ یہ بھی ہے، اسی لیے فقہا نے لکھا ہے کہ فجر کی نماز طلوع آفتاب کے وقت سونا مکروہ ہے، اس سے اس کا رزق کم ہو جائے۔ حالت بدلنے سے ثواب اور عذاب میں فرق پڑتا ہے اور وقت بدلنے سے ثواب اور عذاب میں فرق پڑتا ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ والفجر، اور خدا کو قسم ہے فجر کی، مطلب یہ ہے کہ اللہ کے ہونے کی دلیل فجر ہے۔ ایک آدمی نے فرض کر لو کبھی سورج نہ دیکھا ہو اور رات کی گہری تاریکی دیکھی ہو، آپ خود کبھی غور کیجئے، سردیوں میں رات کو 3 بجے 4 بجے اور گرمیوں میں 2-2:30 بجے کتنی تاریکی شدید ہوتی ہے، بجلی نہ ہو تو آدمی سوچ ہی نہیں سکتا کہ صبح ایسے ٹوٹے گی اور سحر ہوگی اور اس کے بعد روشنی پھیل جائے گی۔ اللہ نے فرمایا والفجر، اور قسم ہے اللہ کو فجر کی کہ وہ سورج کو نکالتا ہے لوگوں، اللہ کرنا چاہے تو کوئی نہیں کام۔ اسی لیے اس نے فرمایا ہے دوسری جگہ سورہ یاسین میں اللہ نے کہا کہ میرے ہونے کی دلیل یہ سورج اور چاند ہیں اور میں نے انہیں باندھ دیا ہے، بس جس طرح رفتار کا حکم ہے یہ چلتے رہیں گے۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ للشمس ينبغي لها ان تدرك القمر، سورج کی مجال نہیں ہے کہ جا کے چاند کو چھو لے، جا کے چاند سے ٹکرا جائے۔ ذالک تقدیر، یہ
کے راستے جو بنا دیے کس نے؟ العزیز، اس اللہ نے کہ ساری کائنات پر قبضہ رکھتا ہے اور ساری کائنات اس کی فرمانبردار ہے. بس یہ انسان ہے جو اس کی نافرمانی کرتا ہے. اختیار مل گیا. اسی لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سورج یہ بڑی مشکل احادیث میں سے ہے. اس کے حل میں علماء نے کتابیں لکھی ہیں، بہت مشکل ہے. آپ نے فرمایا تو دن کو چلتا ہے اور ٹھیک دوپہر جب ہوتی ہے تو اللہ کے عرش کے نیچے سجدہ کرتا ہے اور کہتا ہے کہ اجازت دیں تو آگے چلوں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اجازت ہے. اور پھر وہ ایک دن آئے گا اور اسے اجازت نہیں ملے گی اور یہ پہلا سورج کا سجدہ ہوگا جب سے وہ پیدا ہوئے ہیں اور جب تک رہے گا. آخری پہلا اور آخری سجدہ مسترد کر دیا جائے گا. یہ مردود سجدہ رد کیا ہوا پہلا اور آخری، اور حکم ہوگا یہ سجدہ قبول نہیں اور لوٹ جاؤ جہاں سے آئے ہو. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ پہلا اور آخری دن ہوگا جب مغرب سے سورج طلوع. مشکل یہ ہے کہ سورج اب جہاں دوپہر آدھی کا ہوتی ہے ہندوستان میں، بنگلہ دیش میں، دنیا میں ہر وقت ہی ہوتی رہتی ہے. اس لیے مشکل احادیث میں فلاسفہ اس کو صحیح سمجھے ہیں اور فلسفیوں نے اس کی بحث کی ہے. کیا وہ بحث ہے؟ مگر یہ کہ وقت بدلنے سے حکم بدلتا ہے، حالت بدلنے سے حکم بدلتا ہے، جگہ بدلنے سے حکم بدلتا ہے. اللہ نے اسی لیے کہا بل فجر قسم ہے مجھے فجر کی، لوگوں اس پہ غور کرو یہ میرے ہونے کی دلیل. اور اس کے بعد کیا فرمایا؟ اللہ نے کہا ولیال العشر، اور 10 راتوں کی مجھے قسم ہے. یہ 10 راتیں کون سی ہیں جن کی اللہ نے قسم اٹھائی؟ یہ 10 راتیں، یہ جو اب آئندہ مہینہ آ رہا ہے یہ اس کی 10 راتوں کی قسم ہے. یہ منبر جو ہے اور یہ جو تقریریں ہیں یہ صرف اور صرف اس لیے ہے کہ تعلیم اور علم کو عام کیا جائے. جو شخص ایسے نہیں کرتا اللہ کے ہاں گناہگار ہو جائے گا، خدا کے ہاں پکڑا جائے گا. اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم عام طور پر جب منبر پر بیٹھتے تھے جمعے کو، عید کو یا ویسے بھی، تو قرآن کی یہ آیت ضرور پڑھتے تھے کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، ایمان والو ڈرو اللہ سے، وقولوا قولا سدیدا، اور ہمیشہ صحیح بات کہو. مطلب یہ کہ منبر پر بیٹھ کے وہ بات کہو کہ لوگوں نے کام کرنے. اس لیے یہ اتوار کو چاند کی رویت ہوگی یا نہیں ہوگی دیکھیں گے، لوگ بیٹھیں گے. اس کے بعد جو 10 راتیں ہیں، جب بھی چاند ذی الحج کا نظر آ جائے اللہ نے قسم کھائی کہ ولیال العشر، اور ان 10 راتوں کی مجھے قسم ہے. ان 10 راتوں میں ہے کیا؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان میں سے جو 8 دن ہیں پہلے، آپ نے فرمایا اس میں گناہ سے بچنا، اور ان 8 دنوں میں ہر دن کا نفلی روزہ تمہارے 1 سال کے نفلی روزوں کے برابر ہے. یہ اتنی برکت والے دن ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے روزے رکھنے کا حکم دیا. فرض نہیں ہے، فرض کا مقام اپنی جگہ پر ہے. مومن ہمیشہ ہمت کرتا ہے اور ہمت درکار ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تمہیں یقینی طور پر پتا ہو کہ اب تم نے مر جانا ہے اور تمہارے ہاتھ میں کھجور کا پودا ہے تو دیکھو اسے لگانے سے پہلے نہ مرو. ہمت کرے، موت تک ہمت برقرار رہنی چاہیے. یہ ہمت ہی ہے جو قوموں کو عروج دیتی ہے، اور یہ بے ہمتی ہے جو لوگوں کے حوصلے پست کر دیتی ہے. ایک اربوں کا قبیلہ تھا، اس سے بہت زیادہ گھوڑے پیدا ہوتے تھے. سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کو اطلاع ملی کہ وہ گھوڑوں کو ذبح کر دیتے ہیں، تو عمر رضی اللہ عنہ نے لکھا
کہ مجھے پتا چلا کہ تم اس وجہ سے ذبح کر دیتے ہو کہ چراگاہ نہیں ہے، تم اپنے گھوڑوں کو گھاس نہیں کھلا سکتے، دیکھو آئندہ سے جتنے بھی پیدا ہوں وہ مدینہ منورہ بھیج دو، میں نے صرف فوج کے لیے جو چراگاہ رکھی ہے 50,000 گھوڑے ہر وقت تیار رہتے ہیں۔ اور آخری فکرہ بڑا کام کیا، ساری باتیں کام کی تھی مگر وہ تو عجیب بات نہیں کی، فرمایا یقین مانو تمہارے بعد بھی دنیا قائم رہے گی، اور یقین مانو کہ لوگوں کو کسی گھوڑے کی ضرورت پیش آتی ہے۔ اسی شریعت میں فرض جو ہے اس کو سب سے زیادہ اہمیت ہے، اور شیطان کی چالوں میں سے ایک چال یہ ہے کہ وہ آدمی کی نظر میں نفل کو بڑھا دیتا ہے، فرض کو گھٹا دیتا ہے۔ کبھی بھی فرض کو پیچھے نہ ڈالے اور نفل کو اس سے نہ بڑھائے۔ فرض ہے اپنی اولاد کی تربیت، اولاد کھڈے میں جائے جہنم میں جائے جو مرضی کرتی ہے اس کی تربیت کوئی نہیں پیروں کو، اور پیر کو یہ ہے کہ مریدوں کی تربیت کر دوں، اور جو فرض ہے اللہ اس کے بارے میں پہلے پوچھے گا کہ اپنی اولاد کو کیا سکھایا۔ نماز فرض ہے، اس کے مقابلے میں نفل کچھ نہیں ہے۔ لیلۃ القدر میں رات بھر عبادت کی اور فجر قضا کر دی، ایک ٹکے کا کام نہیں کیا۔ فرض ایسی چیز ہے، اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نے مجھ سے کہا کہ میرا بندہ میرے قریب ہوتا ہے، میں مقصد علیہ ان چیزوں کے ذریعے جو میں نے اس پہ فرض کر دی ہیں، اور میرا بندہ بھی ایسا ہو جاتا ہے کہ اگر وہ ہاتھ اٹھائے تو ہم اس کے ہاتھ رد نہ کریں، اور ہم سے پناہ مانگے تو ہم اس کی پناہ دیں۔ تو ذی الحج کے 8 روزے نفل ہیں، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ رمضان میں ترجیح ہے، مگر کرنے کا جو کام ہے اب ان میں سے ایک کام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے 8 دن کے روزے تمہارے ایک سال کے نفلی روزوں سے اچھے ہیں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نمی کا روزہ 9 ذی الحج کا سنتن قبلہا و سنتن بعدہا تمہارے 1 سال کے پچھلی زندگی کے گناہ اور 1 سال آئندہ آنے والے گناہ اللہ سے معاف کرا دے۔ استعمال ہوا کہ نمی کا جو روزہ ہے وہ یہ بھی گارنٹی دیتا ہے کہ 1 سال مزید جیتے بھی رہو۔ ہمارے استاد حدیث پڑھا رہے تھے، جب یہ حدیث آئی تو کہنے لگے آج تک زندگی میں یہ روزہ قضا نہیں ہوا ہے۔ اور اسی سال فجر کی نماز میں بڑے پریشان رو رہے تھے، ہمیں پوچھا حضرت کیا ہوا خیریت؟ کہنے لگے آج عشاء کا روزہ رکھنے کے لیے اور دودھ گرم کرنے کو رکھا، اور اچانک آنکھ لگ گئی، اور آنکھ اس وقت کھلی جب آذان کے بعد کا وقت تھا، جلدی سے نماز میں آؤں، نماز میں بھی 1 رکعت چلی گئی اور دودھ رہ گیا، آج کا روزہ کیا۔ بوڑھے تھے، پاکا کر نہیں سکتے تھے، تو ہم سمجھ گئے کہ بس یہ آخری سال ہے، اور واقعی اسی سال انتقال ہو گیا۔ یہ ہوتا ہے، اللہ کی تقریر ہے، نافذ ہوتی ہے۔ اس لیے ان کے متعلق یہ کہا کہ 8 روزے اور نمی کا روزہ تمہارے 1 سال کے پچھلے اور 1 سال کے اگلے گناہ معاف کرا دے گا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان سارے دنوں میں اور ان ساری راتوں میں کثرت سے پڑھو اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد، 4 مرتبہ اللہ اکبر، 1 مرتبہ لا الہ الا اللہ وللہ الحمد، 1 مرتبہ اللہ الحمد، 4 چیزوں کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا۔ اتنا پڑھتے تھے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ مسجد نبوی کے پر کو جواب میں دکانیں تھی، دکاندار کہتے ہیں کہ بازار میں راستے میں بھی 10 دنوں میں پڑھتے جاتے تھے، کہتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ان 10 دنوں اور 10 راتوں کا خاص وظیفہ تمہیں بتاؤں، یہ پڑھا کرو اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر للہ۔ سید بن جبیر رحمۃ اللہ علیہ اپنے گھر میں اپنے نوکروں تک کو نہیں سونے دیتے، فرماتے تھے رات بھر پڑھو، اللہ کی عبادت کرو۔ 1 لیلۃ القدر کے لیے پورے عشرے 10 دن کا اہتمام کرتے ہیں، رمضان میں کرتے ہیں، 1 دن ہے 1 رات ہے مل جائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جو 10 راتیں ہیں اس کی پہلی یہ 10 کی 10 لیلۃ القدر کے برابر، جتنا ثواب میں لیلۃ القدر میں ملے گا ان 10 راتوں میں ملے گا۔ اور منع کیا کہ ان میں
اللہ کی خاص رحمتیں 10 دنوں اور 10 راتوں میں نازل ہوتی ہیں. 10ویں دن حج آ گئی تو وہ عید ہے، قربانی ہے. آئندہ جمعے کو انشاءاللہ قربانی کی بھی بات کریں گے. مگر یہ جو 9 دن اور 10 راتیں ہیں، غنیمت جاننا چاہیے انہیں زندگی میں کرنے کا کام. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ان کے روزے رکھو، یہ فرمایا کہ اس کی راتوں کو عبادت کرو. صحابہ رضی اللہ عنہ عبادت کرتے تھے، ہر رات کو فرمایا لیلۃ القدر سے افضل ہے، اور ان میں سے ہر روزہ 1 سال پچھلے اور 1 سال آئندہ زندگی کے گناہ معاف کرا دے گا. اور یہ فرمایا کہ ان دنوں میں کثرت سے یہ پڑھتے رہو اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر للہ. اور فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ان 10 دنوں میں اللہ کو اپنا کوئی ذکر اتنا اچھا نہیں لگتا جتنے یہ جملے اچھے لگتے ہیں. صحابہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ کوئی جہاد پہ چلا جائے تو آپ نے فرمایا وہ جہاد پہ جائے اور روزہ بھی رکھے اور شہید بھی ہو جائے اور اس کا گھوڑا بھی اس کے دشمن کاٹ ڈالے مار ڈالے تو بھی وہ اس درجے تک نہیں پہنچتا جس درجے تک تم ان 10 دنوں میں اللہ کی یہ جملے پڑھ کے پہنچ سکتے ہو. اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر للہ الحمد. فرمایا اللہ کو اتنے اچھے جملے لگتے ہیں کہ تم جہاد میں جا کر اس درجے کو نہیں پہنچو گے جتنا انہیں پڑھنے سے پہنچو. تو یہ کام ہے جو کرنے چاہیے. اللہ تعالیٰ کو